میں صرف 5 سال کا تھا جب میری ماں میرے باپ کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ابا مجھ سے ملنے کے لیے آتے تو ماں مجھے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیتی تاکہ میں اپنے باپ کی شکل بھول جاؤں۔ ایک قبرستان میں پرانی اور لاوارث قبر پر میرے نام کی تختی لگا کر ماموں نے ابا کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی ایک حادثے میں وفات ہو چکی ہے اور ہم نے اسے دفنا دیا ہے۔ یہ سن کر ابا بہت روئے تھے۔ اسے اس بات کا غم تھا کہ اتنی بڑی بات اس سے چھپائی گئی اور آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ ابا روزانہ قبرستان میں اس قبر پر بیٹھ کر روتے، سارا دن وہاں گزارتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ 25 برس کی عمر میں میری ایک لڑکی سے شادی ہوئی۔ ایک دن میری بیوی تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی کہ فقیر نے دروازے پر صدا لگائی کہ کوئی بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ اللہ کے نام پر، اللہ تمہیں اس بات کا اجر دے گا۔ میری بیوی ایک روٹی لے کر دروازے پر گئی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دروازے پر تو آپ کا والد جتنا بھی غلط ہو، آپ کے دل میں جتنی بھی اس کے لیے نفرت و بغض ہو، کبھی بھی اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ جا کر کھڑے نہ ہوں اور اپنے باپ کو اذیت دینے کے لیے اس کے دشمن کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، اپنے باپ کے سامنے اس کے دشمن کے ساتھ مل کر نہ آئیں۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی اولاد اس کے دشمن کے ساتھ کھڑی ہو۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے مخالف یا اس کی مخالفت پر اتر آیا، بلکہ اس کے دشمن کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور اس غلطی کا خمیازہ میں ابھی تک بھگت رہا ہوں اور ساری عمر بھگتتا رہوں گا۔ لیکن میں پڑھنے والوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ دنیا جہاں میں ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اس طرح آپ اپنے والد کو اذیت تو دے لیں گے، لیکن اپنے رب کی ناراضگی کو لے لیں گے۔ میرا نام گل خان ہے، پشاور قریب چارسدہ کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ کے درمیان ناراضگی ہوئی تو میری والدہ مجھے لے کر میکے چلی گئی۔ میرے والد صاحب کئی بار میری والدہ کو منانے آئے، لیکن والدہ نہ مانی۔ تب میرا بچپنا تھا، مجھے حقیقت بالکل بھی معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے میری والدہ حق پر لگتی تھی، اس لیے میرے اندر والد کے لیے بغض بڑھتا گیا، نفرت بڑھتی گئی اور میں اپنے سکے والد کے خلاف ہوتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا باپ بہت برا ہے، کبھی بھی زندگی میں اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا، وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا، تم سے جھوٹا پیار جتائے گا، لیکن کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے مت آنا۔ میرا باپ جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو ماں مجھے ادھر ادھر بھیج دیتی، کبھی گھر کے اندر کمرے میں چھپا لیتی اور یہ کہتی کہ وہ تو کہیں کھیلنے گیا ہے، یا پھر کبھی پڑوسیوں کے گھر مجھے بھیج دیتی تھی۔ میرا باپ کئی گھنٹے میرا انتظار کرتا رہتا، لیکن پھر بھی میں اس سے نہ مل سکتا، دروازے پر بیٹھ جاتا، کیونکہ گھر کے اندر اس کا داخلہ منع تھا۔ میں دل ہی دل میں کئی بار سوچتا تھا کہ میرے باپ سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ ماں اور ماموں اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن چونکہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، لہٰذا یہی سمجھتا تھا کہ میری ماں حق پر ہے اور میرا باپ بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ ماں اور ماموں کا منصوبہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا کہ جب بھی میرا بھانجا آپ لوگوں کے پاس آئے یا آپ کے گھر آئے تو باپ کے بارے میں پوچھے تو ان سے یہی کہنا کہ وہ برا انسان ہے، تجھے ان سے کبھی نہیں ملنا چاہیے۔ میرے باپ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ وہ حیثیت میں ماں اور ماموں سے کم تھے، اور ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پولیس کی اتنی زیادہ حیثیت نہیں تھی۔ پولیس ایسے معاملات سے ہمیشہ دور بھاگتی تھی، ورنہ یہ ایک باپ کا حق ہے کہ اس کو اس کے اولاد سے ملنے دیا جائے۔ آخر میں اس کا سکا بیٹا تھا اور ماں نے تو ابا سے کھلا بھی نہیں لی تھی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ ابا سے کوئی بڑی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ جو ماں روٹ کر ادھر آ چکی تھی، گو کہ میری والد ہر ماہ میرے لیے ایک معقول رقم بطور خرچہ بھی دیتا تھا۔ انہوں نے تعلقات نارمل کرنے کی کوشش بھی بہت کی، لیکن ہماری طرف سے ایسے تھا کہ جیسے کہ پتھر
किसी ने इसकी कदर बिल्कुल ना की और उल्टा उनको मजबूर समझते थे और कहते थे कि ये अपनी मजबूरी में ये कर रहा है। मैं भी अपने मामू और मामा की बातों में आ जाता था। वालिद साहब कभी मजबूरी में ये कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में कर रहा था। 15 साल तक मुसलसल उन्होंने मुझे अब्बा की शक्ल तक ना देखने दी और अब तो अब्बा को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। अगर स्कूल में या किसी जगह दोस्त मुझसे पूछता कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है और वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं यही कहता था कि अब्बा तो मर चुके हैं, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तक नहीं था कि इतने अरसे में उनसे दूर रहा था। उनके नाम से तो वाकिफ़ था। मैंने यही जवाब भी देना था। अब्बा का यूं बार बार मुझसे मिलने आना माँ और मेरे मामू को बहुत तकलीफ़ दे रहा था। अब वो इस बात का मनसूबा बना रहे थे कि किसी तरह ये शख्स हमारी जान छोड़ दे और हमारे दरवाज़े पर बार बार ना आए, क्योंकि वो हद से ज़्यादा अब्बा से नफ़रत करते थे। इन्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अब्बा बार बार इनके दरवाज़े पर आए। इसलिए उन्होंने एक अजीबोगरीब मनसूबा बनाया और इस मंसूबे में उन्होंने अपने इलाके और कबीले के लोगों को भी शामिल किया। कब्रिस्तान में एक पुरानी सी गुमनाम सी कब्र, जिसका कोई वारिस नहीं था, इस पर मेरे नाम की तख्ती लगा दी और फिर अब्बा को बताया कि तुम्हारे बेटे का तो इंतकाल हो चुका है। कई साल पहले उसका इंतकाल हो चुका था, लेकिन हमने तुम्हें नहीं बताया था। मगर चूंकि उसके मरने के बाद भी तुम मुसलसल हमारे दरवाजे पर आते हो, लिहाजा हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं और ख़बरदार आज के बाद हमारे दरवाजे पर मत आना और ना ही आने की कोशिश करना। हाँ, अलबत्ता अगर तुमने अपने बेटे की कब्र पर जाना है तो हम तुम्हें कब्रिस्तान का रास्ता बता देंगे। वहाँ उसके नाम की तख्ती भी लगी है। अब्बा पर यह खबर क़यामत बनकर गुजरी। उसे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मोहल्ले में जिस शख्स से अब्बा ने पूछते और तस्दीक करने की कोशिश करते तो सब लोग यही इस बात की गवाही देते कि हाँ, तुम्हारे बेटे का आज से 5 साल पहले इंतकाल हो चुका था। उसका हादसे में इंतकाल हुआ था, लेकिन तुमसे ये बात छुपाई गई। ये बात सुनकर अब्बा गश खा कर उधर गली में गिर पड़े। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अब्बा के बेहोश होने पर भी कोई शख्स उसे पानी पिलाने तक ना आया, क्योंकि जिस इलाके में वो था वहाँ सब लोग ऐसे ही थे। दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाया जाता और अपने दोस्त के दुश्मन को अपना दुश्मन समझा जाता। मेरे मामू की चूंकि पूरे मोहल्ले और कबीले के लोगों से वो दोस्ती थी और बनी हुई थी, गहरी दोस्ती होने की वजह से मामू की हर ख्वाहिश का वो एहतराम करते थे। उस शख्स से हमेशा दूर रहना है। यही वजह है कि अब्बा गश खाकर उसी गली में गिर पड़े। कोई शख्स उसके करीब ना आया। फिर अपनी मदद आपके तहत अब्बा वहाँ से उठे और फिर सीधे कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। वो रोते हुए लड़खड़ाते हुए मेरी कब्र तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें मेरी कब्र मिल ही गई, जिस पर मेरे नाम की तख्ती लगी हुई थी। वो कब्र पर बैठकर रोने लगे और गोरकन इस बात की गवाही दी थी कि इससे पहले मैंने कब्रिस्तान में कभी किसी शख्स को इतना रोते हुए नहीं देखा था जितना इसने मेरे बाप को रोते हुए देखा था। उसे ना खाने का होश था और ना पीने का। बस सारा दिन कब्र पर बैठकर रोते। जब नींद आती तो वहीं सो जाते, हत्ता कि शाम को घर वापस चले जाते, मगर फिर सुबह सुबह वापस आ जाते। इसी तरह मेरे बाप के दिन और रात गुजर रहे थे। तकलीफ़ की ज़िंदगी थी। मेरी एक गुलजाना नामी लड़की से शादी हुई। ये मेरी कज़न थी, मुझे बहुत पसंद करती थी। मैं मुकम्मल तौर पर इस बात से नावाकिफ़ था कि मेरे बाप को मेरे बारे में क्या बताया गया, लेकिन मैं इस बात पर हैरान था कि अब मेरा बाप इनके दरवाज़े पर क्यों नहीं आता। जब यही बात मैंने अपनी माँ से पूछी तो माँ अब्बा आपसे अब मिलने के लिए क्यों नहीं आते, ना ही कोशिश करते हैं। तब माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, इसके बारे में तो मुझसे बात मत करना। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बाप किस कदर जालिम था। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, लिहाजा उस शख्स का नाम भी मेरे सामने मत लेना। हाँ, अलबत्ता अपने मामू से पूछ लो कि वो आजकल तुमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करता। मैं मामू के पास गया कि अब्बा आजकल यहाँ क्यों नहीं आते। तब मामू ने मुझे बताया कि आपके अब्बा का इंतकाल हो चुका है। बाबा की वफ़ात की खबर सुनकर भी मुझे अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि अफसोस तब होता जब मेरा बाप
کبھی میرے سامنے آتا، مجھ سے باتیں کرتا، کچھ باتیں تو ہوتی لیکن کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ میں اور میری بیوی ایک الگ گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن میری بیوی گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی، جبکہ میں اس گھر میں موجود تھا کہ بوڑھے فقیر نے ہمارے گھر کے دروازے پر صدا لگائی، اللہ کے نام پر بوڑھے فقیر کو کچھ کھانے کے لیے دے دو، اللہ تمہیں اس بات کا صلہ دے گا۔ میری بیوی چونکہ بہت رحم دل عورت تھی، لہٰذا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑی اور وہ تندور سے گرم گرم روٹیاں لے کر دروازے پر جانے لگی۔ اس نے وہ روٹیاں فقیر کو دیں اور فقیر ہمارے دروازے پر ہی بیٹھ کر روٹی کھانے لگا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی جب بیوی نے مجھے بتایا کہ فقیر ہمارے دروازے پر بیٹھ کر روٹی کھا رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میں اسے اپنے گھر میں بلاتا ہوں۔ میری بیوی ایک الگ کمرے میں چلی گئی اور میں اس فقیر کو اپنے گھر بلایا۔ اس سے کہا کہ چارپائی پر بیٹھ کر آرام سے روٹی کھاؤ اور پھر اسے ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا۔ فقیر مجھے دعائیں دے رہا تھا اور بار بار میری طرف بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب نظروں سے مجھے تاک رہا تھا اور دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فقیر بابا مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے یہ بات اس سے پوچھ ہی لی کہ بابا آپ تو بہت بھوکے تھے، لیکن آپ کی توجہ کھانے پر نہیں بلکہ مجھ پر ہے، آپ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ جس پر فقیر بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنا حقیقی بیٹا یاد آ گیا۔ اس کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو بالکل تمہاری طرح ہی ہوتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہی میرا باپ ہے جو مجھ سے جدا ہے، لیکن چونکہ میرے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں تھا، لہٰذا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر مجھ سے اجازت لے کر وہاں سے جانے لگا۔ جاتے وقت مجھ سے کہنے لگا، بیٹا اگر ایک بات کی میں تجھ سے درخواست کروں تو تم برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا بابا جی بتائیں کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگے، ایک بار مجھ سے گلے مل لو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے گلے ملوں۔ اور پھر مجھ سے گلے مل کر رونے لگی۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے گلے سے لگا کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ بیوی میرے سامنے آئی، جبکہ میری حالت عجیب سی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ فقیر بابا آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ تم دونوں آپس میں کون سی گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے بیوی کو بتایا کہ فقیر بابا میں مجھے بہت سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے بھی انہیں کہیں دیکھا ہے۔ جب یہ شخص میرے گلے ملا تب مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پیارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، شاید تجھ میں اسے اپنے بیٹے کا عکس نظر آتا ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فقیر بابا بار بار مڑ کر میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ اب میں اس بات کا پتہ لگانے لگا کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ میری ماں روٹھ کر میکے جا پہنچ چکی تھی اور میرے باپ کو چھوڑ گئی تھی۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ مجھے میرے باپ کے سامنے کیوں نہیں آنے دیتی تھی۔ اگر میرا باپ غلط تھا اور برا آدمی تھا تو کس لحاظ سے تھا؟ اس نے ایسا کون سا غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے سب اس سے اتنی نفرت کرتے تھے؟ لیکن ابا اگر اتنے برے تھے تو ماں نے اس سے طلاق کیوں نہ لی؟ یہ وہ سوالات تھے جو بار بار میرے دماغ میں آ رہے تھے اور جنہوں نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا، ایک ایسی حقیقت جس سے ابھی تک میں ناواقف تھا۔ باتوں کی حد تک میں نے سن رکھا تھا۔ میں نے اپنے قبیلے کے بزرگوں سے اس بات کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے حقیقت نہیں بتا رہے تھے۔ بس اتنا کہتے تھے کہ تمہارا باپ بہت ظالم ہے، تمہاری ماں کو وہ روزانہ مارتا تھا۔ مگر کچھ دوستوں سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے حقیقت بتائی، ایک ایسی حقیقت جس کو سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے والد کی لڑائی وہاں پر کسی کے ساتھ ہوئی تھی اور معاملہ پولیس کے پاس چلا گیا تو میں اپنے ماموں کے ساتھ مل کر اپنے والد کی مخالف پارٹی کے ساتھ
پارٹی کی حمایت میں پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے والد کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت حیران ہوا تھا کیونکہ یہ تو وہی شخص تھا جو میرے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بیس بدل کر میرے گھر آیا تھا تاکہ میرا دیدار کر سکے اور مجھ سے مل سکے۔ اس نے مجھے حقیقت نہ بتائی۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر اپنے باپ کو گلے سے لگاؤں، لیکن ماموں کی وجہ سے میں ایسا نہ کیا۔ جب میرے والد نے وہاں سے مجھے اپنے مخالف کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس دن گھر آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ اپنے باپ کے مر جانے کا مجھے افسوس اتنا نہ ہوا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے والد کی موت کے تیسرے دن میرے حوالے میرے والد صاحب کی وہ ساری جائیداد کر دی گئی جس پر میرا حق بنتا تھا۔ گو کہ مجھے والد کی جائیداد میں دلچسپی نہ تھی اور میرے دل میں والد کے لیے ابھی بھی نفرت تھی، لیکن اس جائیداد میں میری ماں اور میرے ننیان والوں کو بڑی ہی دلچسپی تھی۔ سب لوگ میرے والد کے اس فیصلے پر کافی خوش تھے، یہاں تک کہ انہیں میرے باپ کی موت کا بھی دکھ نہیں تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب سوالات آ رہے تھے۔ یہ بات آئی کہ اگر ایک انسان اتنا غلط تھا تو اس نے اپنی جائیداد میرے اور میری ماں کے حصے میں کیوں رکھی؟ اپنے سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے کوشش شروع کر دی، اور جب میں اس حقیقت کو جان گیا تو میرا دل کیا کہ کاش میں بھی اسی وقت مر جاؤں۔ جب میرے سامنے حقیقت آئی وہ تو کچھ یوں ہے کہ میری ایک پھوپھی جو کہ ابھی کنواری تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، ان کو کوئی اوباش لڑکا بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ میری پھپھو نے آ کر میری والدہ سے شکایت کی۔ میری والدہ نے بجائے میری پھپھو کا ساتھ دینے کے انہوں نے الٹا میرے باپ کو میری پھپھو کے خلاف بھڑکایا اور ان کی تعلیم چھڑوا دی، مگر اس کے باوجود وہ باش نوجوان ہمارے گھر تک آتا۔ ہمارے گھر تک اس کے آنے کی سب سے بڑی وجہ میری ماں تھی۔ میری ماں کی طرف سے اسے کوئی اتنی ڈیل دی گئی تھی، بلکہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ میرا باپ کب گھر ہوتا ہے اور کب گھر سے باہر جاتا ہے۔ یوں وہ میری پھپھو کو تنگ کرتا گیا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے جب میری پھپھو کے مجھ سے یہ حقیقت سنی تو وہ حیران ہوئے اور میری ماں سے سوال کیا اس نے یہ بات مجھے کیوں نہ بتائی، تو میری ماں نے بات کو ٹالنا چاہا۔ اسی بات میں میرے والد اور والدہ میں بحث شروع ہو گئی جو کہ لڑائی تک جا پہنچی اور میری ماں ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ دوسرے دن میرے والد صاحب نے اس باش نوجوان کو سختی سے روکنا چاہا اور ان دونوں کے آپس میں ہی لڑائی ہو گئی اور لڑائی بہت جلد دشمنی میں بدل گئی۔ میرے والد صاحب کے بھائی اور بھتیجوں نے ان کا بہت بھرپور ساتھ دیا، ان کو مکمل سپورٹ کیا، لیکن میری ماں مجھے لے کر میکے آ چکی تھی اور یہاں مجھے میرے والد صاحب کے خلاف بھڑکایا جاتا، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ اس سارے معاملے کے بعد میری پھپھو کی شادی کر دی گئی۔ میرے والد صاحب نے دشمنی کو کم کرنے کے لیے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا اور پشاور شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب وہ گاؤں فقط کسی خوشی غمی کے موقع پر ہی جایا کرتے، لیکن اس کے باوجود جب بھی وہاں جاتے تو کوئی نہ کوئی تکرار ہو جاتی تھی۔ آخری بار جب میرے والد صاحب گاؤں گئے تو اس وقت میری وہ پھپھو فوت ہو چکی تھی جسے وہ باش نوجوان چھیڑا کرتا تھا۔ ان کو دفنا کر واپس آئے تو وہاں محفل میں بیٹھے کسی شخص نے کہا کہ فلاں آدمی تمہاری بہن کے متعلق ایسے کہہ رہا تھا کہ یہ عورت کس کردار کی اچھی نہیں ہے۔ جب میرے والد نے یہ بات سنی تو طیش میں آ گئے۔ کسی بھی مرد کے لیے اپنی بہن، بیوی یا بیٹی کے متعلق زندہ ہو یہ بات سننا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ تو مر چکی تھی اور آپ اس وقت اس کو دفنا کر آئے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر دے۔ اسی بات کی وجہ سے طیش میں آ کر میرے والد صاحب ان لوگوں سے لڑ پڑے جنہوں نے یہ بات کی تھی، اور وہ لوگ اور کوئی نہیں تھے بلکہ وہ اوباش نوجوان اور اس کے خاندان والے تھے، جو کہ خود میرے والد کی عمر کا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسی لڑائی کے دوران دونوں طرف سے لوگ زخمی ہو گئے اور بات پولیس اسٹیشن تک جا پہنچی۔ میرے والد صاحب جنہوں نے ساری زندگی ہمت اور دلیری سے مقابلہ کیا تھا، آج جب انہوں نے مجھے اپنے مخالفوں کے ساتھ
کھڑے ہوئے دیکھا تو ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی جو کہ اس کی بہن کی عزت کے دشمن تھے، یعنی میرے والد کی عزت اور غیرت کو للکار رہے تھے۔ میرے والد کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نہیں، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا بھی یہی رد عمل ہوتا۔ کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو اپنے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوتے برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے اس دن میری منت سماجت بھی نہ کی، مجھ کو نظر انداز کیا، چپ چاپ جا کر خودکشی کر لی، اور یوں میرے والد صاحب کی زندگی کا اختتام ہوا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ کر لیکن ان کی موت کے بعد میں نے اس حقیقت کو جاننا شروع کیا، اور جب جان لیا تو مجھے میری ماں اور ننیاں سے نفرت ہو گئی۔ آج ان لوگوں کے پاس رہنے کو میرا دل نہیں مانتا، اور تدیار والے مجھے اپناتے نہیں۔ مجھے میری دولت جائیداد سب کچھ مل چکا تھا، لیکن میں نے سب لینے سے انکار کیا۔ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے تمام چیزیں وقف وغیرہ کر دیں، اور خود محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے معذرت کر لی، ان سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کروں، اور میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ کی وجہ سے میرے والد نے ذلت اور رسوائی کی زندگی دیکھی ہے۔ مجھے ان کے خلاف آپ لوگوں نے کیا، یہاں تک کہ وہ باقی صاحب کو برداشت کر رہے تھے۔ مجھے اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا برداشت نہ کر پائے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ساری زندگی میں چاہوں تو آپ کے ساتھ ادب اور احترام نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں الگ رہیں۔ میں جو کچھ کماؤں گا اس میں سے جو حصہ آپ کا بنے گا وہ دیتا رہوں گا۔ جائیداد میں سے جو حصہ آپ کا بنتا ہے وہ آپ لے لیں۔ جیسے میں نے جائیداد سے حصہ دینے کی بات کی، پاس بیٹھے میرے ماموں نے فوراً ہی میری والدہ سے کہا کہ وہ حصہ لے لے، اور یوں انہوں نے مجھ سے وہ حصہ لے لیا۔ اس کے دن کے بعد میں نے کبھی پلٹ کر ننیان کی طرف نہیں دیکھا۔ الگ تھلگ رہ رہا ہوں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے، اور میں اب ان لوگوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا جن لوگوں نے میری والد کی عزت پر حملہ کیا۔ وہ لوگ میرے محافظ یا دوست کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن میں اپنا بہت بڑا نقصان کر کے یہ بات سیکھا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ غیرت سے مر ہی جایا کرتا ہے۔